اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ضروری ہے کہ ہم انہیں یاد کریں جنہوں نے اپنی جان گنوائی، وحشیانہ قتل کیا گیا۔ ایسی چیزوں کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور میری دلی خواہش ہوگی کہ ان کے پریوار کے پرتی ایک سنویدنا ویکت کرنے کے لیے ہم 2 منٹ کے لیے مون کرتے ہیں۔ دائز پر تشریف فرما پروفیسر افشار عالم صاحب، وائس چانسلر جامعہ ہمدرد، محترمہ ادیتی مہیشوری صاحبہ جن کا تعارف شاداب صاحب نے کرایا، سی او وانی پرکاشن، محترمہ دہلیہ سین اوبرائے جو میری نگاہ میں فادر آف کاپی رائٹ لائر ہے، ہال میں تشریف فرما ہمارے معزز مہمان جناب اے رحمان صاحب، پروفیسر صغیر افراہیم صاحب و خواتین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ورلڈ بک ڈے ہے، میں اپنی گفتگو اسی بات پر رکھوں گا کہ کتابوں کی اہمیت آپ کی زندگی میں کیا ہے، چونکہ کاپی رائٹ کے حوالے سے جو کچھ آپ سنیں گے وہ آپ کے لیے پہلا ایسا ادبھت تجربہ ہوگا، کیونکہ میں 25-30 سالوں سے اس فیلڈ میں رہنے کے بعد مکمل طور پر آج تک نہ جان پایا کہ کاپی رائٹ کے ایشو کو ہم کیسے سالو کریں۔ اس لیے ہم نے ایک ایسے مہمان کو بلایا ہے جو ہمارے علم میں اضافہ کریں گے۔ آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ جب ہم کتاب کی بات کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 3 چیزیں ابھر کر آتی ہیں، 3 لفظ، 3 الفاظ جو کہہ لیں۔ پہلا ریڈر، جس کا تعلق کتاب پڑھنے سے ہے۔ دوسرا پبلشر، جو ہمارے درمیان موجود ہے، جن کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کتاب کو آپ کے سامنے پیش کرنا۔ اور تیسرا آپ جیسے آتھر۔ یہی 3 لوگ ہیں جو مل کر کے کتاب بناتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو ہمارا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ کتاب کے ساتھ جب ہر ورق کو آپ پلٹتے ہیں تو ہر ورق میں ایک دنیا آباد ہوتی ہے جو آپ کو ماضی کے قصے بھی بتاتی ہے اور خوشائن مختلف مستقبل کا بھی اشاریہ پیش کرتی ہے۔ آپ ہر پیج کو جب پلٹتے ہیں تو نہ صرف آپ کی ذہن کی کھڑکی کھلتی ہے بلکہ یہی انٹلیکچوئل ڈسکورس کا ذریعہ بنتی ہے جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں۔ کتاب کو پڑھتے وقت کیا ہمیں بوجھل ہونا چاہیے یا ہم اسے ایک فن سمجھیں اور اپنی نالج کو انہینس کریں؟ میرا خیال ہے کہ جس دن ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کتاب کو پڑھتے وقت شروع سے ہی اس کو فن سمجھیں تو نالج اپنے آپ جو ہے آپ کے اندر آ جائے گی۔ دراصل یہ ورلڈ بک ڈے منانے کا جو یونیسکو نے پلان کیا وہ اسی لیے کیا کہ ہر انسان کتاب کے پڑھنے کی بات کرتا ہے، لیکن
اس کو اپنے اوپر امپوز کرتا ہے، تو نہ وہ کتاب پڑھ پاتا ہے نہ اس کو نالج ہو پاتی ہے. تو یہ دن اسی لیے منایا جا رہا ہے. اب اس کے دوسرے پہلو ہیں کاپی رائٹ. ہم میں سے بیشتر کو نہیں پتا ہے، میں یہ آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایٹ لیسٹ مجھے، ہمیں نہیں پتا آپ کو کتنا پتا ہے. ہمیں بیشتر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کاپی رائٹ ہے کیا، اور ہم کس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں کتاب لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے بچے کو کڈنیپ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے قانون سب کو پتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے کسی کی تحریر کو کڈنیپ کرنا کاپی رائٹ کے زمرے میں آئے گا. میڈم اس کے بارے میں بتائیں گی. بنیادی طور پر جب سے میں نے یہ عہدہ سنبھالا، میری ہمیشہ کوشش رہی کہ ہم بک کلچر کو پروموٹ کریں. بعض اوقات سوالات بھی اٹھے کہ آپ لے دے کر اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے. میرا ماننا ہے کہ ہم لے دے کر بہت پہلے پڑ جانا چاہیے تھا. اگر ہم 75 سال پہلے اس چیز کو اگر سمجھ لیتے تو ہم ایک تعلیم یافتہ سماج بنا لیتے، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا وہ نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بچپن سے ہی کتابوں کی طرف راغب ہوں. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو واہیات سے بچ جائیں گے. سماج کے لیے، سماج کو بڑا بنانے کے لیے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بک لور بنے، کتاب دوست بنے، اور اس میں شرمائے نہیں. چونکہ میں یہ بھی کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے آتھر کتاب لکھنا تو پسند کرتے ہیں لیکن اس کی مارکیٹنگ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. ادیتی مہیشوری اس پر ضرور اظہار خیال کریں گی، چونکہ اردو ہندی کا آلموسٹ ایک ہی جیسا کلچر ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، پڑھنے والے بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ریجن میں ہے. میں اپنے مہمان کا، جو شروتا گن ہیں اور جو مجلس کی شان ہے، محفل کی شان ہے، ان تمام لوگوں کا قومی اردو کونسل کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے 3 اسپیکر ہیں ان سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا وہ اپنے آپ میں ایک نیا تجربہ ہوگا. شکریہ. جے ہند.